اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت 258 یعنی 258 سے آج ہم پڑھیں گے۔ علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا الا طرف الذی اس شخص کے جس نے حاجہ جھگڑا کیا۔ ہا جیم جیم روٹ ہے، حج بھی اسی سے ہوتا ہے۔ تو حج جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ حج اصل میں ہوتا ہے حجت کرنا۔ حجت کیا ہوتا ہے؟ بہت کوشش کرنا، بہت زور لگانا۔ تو حج کے لیے بھی ہم بہت کوشش کرتے ہیں، بہت زور لگاتے ہیں، اسی لیے اسے بھی حج کہتے ہیں۔ اور اسی سے جھگڑا بھی ہے، جھگڑے میں بھی بہت زور لگایا جاتا ہے، بہت کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی لیے حاجہ اس سے جھگڑا کیا ابراہیم ابراہیم سے فی ربی اس کے رب کے معاملے میں، ان کے آتاہو عطا کی اس کو اللہ اللہ نے الملک بادشاہت۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا اس کے رب کے معاملے میں، اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہت عطا کی تھی۔ جو ہے یہ حرف استفہام ہے یعنی سوالیہ ہے۔ لم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، نیور، اصل میں کبھی نہیں۔ تو یہ حرف نافیہ ہے، یہ دونوں حرف ہیں۔ ترا، ترا فعل ہے، اس کی روٹ بتائے گا کوئی؟ ترا کی را حمزہ یا را، را را دیکھنا اسی سے ہے ترا، تو نے دیکھا۔ تو یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ الذی اس شخص کی طرف، الہ حرف ہے، الذی اس میں موصول ہے، ملانے والا حرف۔ حاجہ جس نے جھگڑا کیا۔ اب یہ حاجہ کیا ہے؟ یہ بھی فعل ہے، ترا کے بعد یہ بھی فعل ہے، مذکر ہے، واحد ہے، غائب ہے۔ ابراہیمہ، ابراہیم نام ہے، اسم ہے۔ فی ربی ہی اس کے رب کے بارے میں، فی حرف ہے، ہی ضمیر ہے، ربی اسم ہے، اور ربو ہوتا ہے۔ بی کیوں ہوا؟ زیر کیوں آئی؟ فی کی وجہ سے۔ فی حرف جر ہے، یہ وہ حرف ہے جو اپنے اسم کو زیر دے دیتے ہیں۔ فی کی وجہ سے ربی ہی ہو گیا، ورنہ ربو ہو تھا، اصل شکل ربو ہو تھی، فی نے ربی ہی کر دیا۔ ان کے آتاہو عطا کرے گا، ان حرف ہے، آتاہو ہو ضمیر ہے، اور عطا، عطا کیا ہے؟ اسم کیا فعل؟ فعل۔ اور اس فعل کی روٹ کیا ہے؟ حمزہ تا یا، عطا یاتو۔ اس نے عطا کیا، اللہ اللہ نے، اس اللہ نے اسے عطا کیا الملک بادشاہت۔ الملک کیا ہے؟ اسم، کون سا؟ نکرہ یا معرفہ؟ معرفہ، اس کو معرف کیا ال نے، الف لام نے۔ کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا جس نے ابراہیم سے ابراہیم کے رب کے بارے میں بحث کی؟ اصل میں حجت سے ہے نا، حاجہ جھگڑا ہاتھا پائی نہیں ہوتا، حاجہ جھگڑا ہوتا ہے بحث کرنا، بہت بحث کرنا۔ حجت کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، اسی سے ہے۔ بہت بحث کی ابراہیم سے، بہت بحث کی اس کے رب کے بارے میں، اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی۔ یعنی کہ اس کے پاس کیا دلیل تھی؟ نمرود کا ذکر ہو رہا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کی بحث ہوئی۔ یاد رکھیے گا یہ پورا سسٹم تھا، اس سسٹم میں سب سے اوپر ہوتا تھا مذہبی، جو پریسٹ ہوتا تھا، سب سے بڑا پادری یا جو بھی اس وقت میں اس کو کہتے تھے، تو وہ تو خود ابراہیم کا باپ تھا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر، اور اس نے ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ابراہیم کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ لیکن فیصلے کو پورا کرنے کے لیے بادشاہ کی رضامندی بھی ضروری ہوتی تھی، تو لہٰذا پھر بات نمرود کے سامنے آئی، تو نمرود نے کہا کہ نہیں، ایک دفعہ میں خود بات کرتا ہوں ابراہیم سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے کورٹ میں، اور یہ ڈسکشن ہوئی جس کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کس بات پر اس نے ابراہیم سے بحث کی؟ کوئی دلیل تھی اس کے پاس، کوئی کتاب تھی، کوئی علم تھا؟ نہیں، صرف وہ بادشاہ تھا۔ کس نے بادشاہ بنایا تھا؟ اللہ نے۔
تو وہ اپنی بادشاہت کے زوم میں خدا بنا بیٹھا تھا. یہ قوم جو تھی اس میں بادشاہ کو اللہ کا قائم مقام سمجھا جاتا تھا، اور جو بادشاہ تھا اس کو سجدہ بھی کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، جیسے فرعونوں کا تھا. جو فرعون ہوتے تھے، فرعونوں کا نام اپنا اپنا ہوتا تھا. فرعون ان کا ٹائٹل تھا. فرعون کا لفظی مطلب تھا را کا نمائندہ، اور را کہتے تھے سورج کو. تو سب سے بڑا خدا وہ سورج کو مانتے تھے، سورج کا نمائندہ. تو وہ کہتے تھے کہ یہ قائم مقام ہے، نائب ہے، لہٰذا اس کو سجدہ کرو. اور اسی طرح نمرود بھی جو ہے نام نہیں، ٹائٹل ہے. بادشاہوں کے نام تو مختلف چلتے تھے. جو بھی بادشاہ بنتا تھا نمرود کہلاتا تھا، یہ اس کا نام تھا. جیسے ایران کا بادشاہ کسرا کہلاتا تھا، روم کا بادشاہ کیسر کہلاتا تھا، تو یہ نمرود کہلاتا تھا. اور اس کا مطلب یہ جو ہے ان کی زبان جو ہے سریانی تھی، تو اس کا مطلب بھی تھا آسمانی طاقت کا نمائندہ، مطلب وہی کہ خدا کا نمائندہ. تو وہ اسے خدا نہیں مانتے تھے، خدا کا نمائندہ مان کر سجدہ کرتے تھے، لیکن اللہ کا شریک بنا دیتے تھے. آج تک جاپان میں بادشاہ کو اللہ کا نمائندہ سمجھا جاتا. آپ کو پتہ ہے جاپانیوں نے کبھی اپنے بادشاہ کی آواز نہیں سنی تھی، نہ کبھی دیکھا تھا. پہلی بار بادشاہ کی آواز سنی تھی جب سیکنڈ ورلڈ وار میں ہار گئے تھے. تو جنگ ہار گئے تو ہتھیار ڈال لیں، ہم جنگ ہار گئے، اناؤنسمنٹ کس طرح کریں؟ تو پھر کہا گیا کہ بادشاہ سلامت سے کرواتے ہیں، کہ بادشاہ کی آواز کو خدا کی آواز مانتے تھے وہ گویا. تو پھر بادشاہ نے اناؤنس کیا کہ ہم جنگ ہار گئے، ہتھیار ڈال دو. تو پہلی بار جاپانیوں نے اپنے بادشاہ کی آواز سنی تھی. یہ خدا بنا کر بٹھائے گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. چائنا کی جو کنگڈم تھی اس میں بھی یہی تھا. تو وہ پیسہ آ جاتا ہے نا تو پھر اسی طرح ہو جاتا ہے. بھارت میں بھی تو یہی ہے. براہمن خدا کے جو ہے سر سے پیدا ہوئے ہیں، کھشتری بازوؤں سے پیدا ہوئے ہیں، ویش پیٹ سے پیدا ہوئے، شودر پیروں سے پیدا ہوئے. تو براہمن جو ہیں وہ معزز ہیں اور وہ دین کا کام سنبھالیں گے. کھشتری جو ہیں وہ نظام حکومت سنبھالیں گے، ویش جو ہیں وہ زراعت سنبھالیں گے، اور شودر جو ہیں وہ سب کی خدمت کریں گے. اور جو شودر پیدا وہ شودر ہی رہے گا چاہے وہ کتنا ہی لائق کیوں نہ ہو، اور براہمن براہمن ہی رہے گا چاہے وہ کتنا ہی گھٹیا کیوں نہ ہو. وہی بات ہے. تو یہ اس طرح کی برائیاں جو ہیں وہ ہر عہد میں پیدا ہوتی رہی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسے بادشاہت دی، اور بادشاہت کے تکبر نے اسے اس بات میں مبتلا کر دیا کہ وہ خدا کا نمائندہ بن بیٹھا اور ابراہیم سے بحث کرنے لگا. اس جب کہا اس نے ابراہیم نے ربی میرا رب ہے، الذی وہ جو یحیی زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور موت دیتا ہے. یاد کرو جب ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. کالا اس نے کہا انا میں وہی زندگی دیتا ہوں، وہ امید اور موت دیتا ہوں. وہ کہنے لگا میں زندگی اور موت دیتا ہوں. سمجھ آ گئی بات؟ سوال ہوا نا، بلایا گیا. اس نے کہا کہ ابراہیم کیا بات ہے، کیا گناہ ہے تمہارا، کیوں سب تمہارے پیچھے پڑے، کون سا مذہب گھڑ لیا تم نے، کون سا خدا بنا لیا تم نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ پر ایمان لایا. اس سے پوچھا اللہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی میرا اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. وہ کہنے لگا وہ تو میں بھی دیتا ہوں. تو 2 قیدی بلائے قید خانے سے، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو آزاد کر دیا. کہنے لگا دیکھا، اب جس کو قتل کیا گیا تھا اس کا کوئی معمولی جرم تھا، اور جسے آزاد کیا گیا تھا وہ قتل کے جرم میں قید ہوا تھا، اور ظاہرہ قصاص میں اسے قتل کیا جانا تھا، اسے آزاد کر دیا. اب یہاں پر ایک باریک بحث چھڑتی کہ زندگی اور موت سے مراد انسان کا وجود میں آنا ہے اور مرنا ہے. مگر یہ بحث کسی کو سمجھ آتی کسی کو نہ آتی، اور پھر اس میں پیچیدگی ہے نا، تو فلسفیانہ بحث کہاں سے کہاں نکل جاتی، جیسے ہمارے مولوی نکال کے لے جاتے ہیں نا. تو تبلیغ کا ایک طریقہ ہے پوائنٹ پر بحث کریں، کبھی ان کی چالوں میں نہ الجھے. جیسے قادیانی جو ہے نا فقہ کے اعتبار سے دیوبندی ہے. قادیانی ہے تو ہمارا ہی گروہ نا، بگڑا ہوا ہے. فقہ میں وہ دیوبندی فقہ کو فالو کرتے ہیں. تو آپ ان سے بات شروع کریں نا تو وہ آپ سے بحث چھیڑ لیں گے رفع الیدین پر، آمین کہنے پر، پردے پر. انہیں کو نہیں، آپ کے ساتھ ایک ہی پوائنٹ پر بحث ہوگی، ختم نبوت پر، کیونکہ باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں اور ان سے کوئی مسلمان غیر مسلم قرار نہیں پاتا. اگر کوئی رفع الیدین نہیں کرتا تو کیا غیر مسلم ہو جائے گا؟ نہیں. اگر کوئی آمین نہیں کہتا نماز میں
تو غیر مسلم ہو جائے گا؟ نہیں. اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی، گناہ گار ہے، سزا ملے گی، لیکن کیا وہ کافر ہو جائے گی؟ نہیں. تو ختم نبوت کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جائے. تو تمہارے ہمارے درمیان ایک ہی موضوع پر بحث ہوگی، اور وہ ہوگا ختم نبوت. ختم نبوت پر بات کرو. یہ رفع یدین پر، آمین پر، پردے پر بات نہ کرو، ختم نبوت پر بات کرو. تو لہٰذا ہمیشہ پریسائز بات کریں، کلیئر بات کریں، اور اس طرح کے الجھاؤ میں نہ الجھیں. جس طرح آپ بات کریں نا کہ رشوت لینا حرام ہے، تو پھر وہ آگے سے کہیں گے اچھا تو میرے ابو بھی جہنم میں جائیں گے. رشوتیں آج کل سارے ہی دیتے ہیں نا. آپ کا بجلی کا میٹر خراب ہو گیا، آپ کو ٹھیک کرانا ہے، کوئی کر کے دیتا ہے؟ فائنلی تھوڑے پیسے دینے پڑتے ہیں، مجبوری ہے. اب وہ کہیں گے اچھا میرے ابو نے بھی رشوت دی، میرے ابو بھی جہنمی ہے. یہ ہے کج بحثی، ان میں نہیں پڑھنا. آپ کہیں گے نا موسیقی حرام ہے، تو نور جہاں تو مری تھی رمضان کی 27 کو، تو وہ نہیں بخشی گئی. پھر وہ اس طرح کی پرسنل باتیں لے آئیں گے، ہے نا. تو ان بحثوں میں نہیں پڑھنا. یہ بھی تبلیغ کا طریقہ سکھایا جا رہا کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب اس نے ایسی بیکار بحث شروع کرنا چاہی، وہ کوئی ان پڑھ جاہل شخص نہیں تھا، بادشاہ تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا. اس نے ابراہیم علیہ السلام کو الجھانا ہی چاہا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو. تو ابراہیم علیہ السلام وہ تو سیانہ تھا، چالاک تھا. ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے حکمت اور دانائی عطا کی تھی. لہٰذا ابراہیم اس جال میں نہیں آئے. کالا انہوں نے کہا، کالا ابراہیم، ابراہیم نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، یاتی لاتا ہے، عطا یاتو سے. ابھی اوپر آپ نے آتاہو کا لفظ پڑھا، اب یہاں دیکھیں یاتی آ گیا. ایک ہی فعل ہے، اس کی شکلیں ہیں. اسی لیے فعل کے علم کو صرف کہتے ہیں. عربی گرامر کے 2 حصے ہیں، صرف اور نحو. نحو اسم کا علم ہے اور صرف فعل کا علم ہے. صرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خرچ کرنا. صرف کا مطلب ہوتا ہے چکر چلانا، سائیکل. تو فعل کا چکر چلتا ہے نا، ایک فعل سے جو شروع ہوتا ہے تو دوسرا، تو تیسرا، تو چوتھا، تو پانچواں، تو چھٹا، شکلیں بنتی جاتی. اسی لیے اس کے علم کو علم صرف کہتے ہیں، اور اسم کے علم کو علم نحو کہتے ہیں. اسم کا علم جلدی آ جاتا ہے، فعل کا علم تھوڑا سا کھپنا پڑتا ہے. مشکل نہیں ہے، یہ نہیں میں کہوں گی کہ بہت مشکل ہے، تھوڑا سا محنت کرنی پڑتی ہے. ماشاءاللہ جی، ادھر آپ پڑھ رہے ہیں، ادھر چڑیاں پڑھ رہی ہیں، ہے نا. بہت خوبصورت لگتا ہے ان کا بولنا. اور اس وقت کیا کرتی ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتی ہیں. تو میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دلیل تھی، جس کے جواب میں نمرود نے کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، انہوں نے اس بات پر بحث نہیں نکالی، بلکہ کہا فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، یأتی، لے کر آتا ہے، بالشمس، سورج کو. اب الشمسو تھا، زیر اس کو دی بی نے. با زیر بی جو ہے، حرف با جو ہے، یہ بھی حروف جار میں سے ہے، تو اس سے جر دے دی. بالشمسی، سورج کو، من المشرقی، مشرق سے. المشرقو کو المشرقی بھی من نے کیا، تو من بھی حرف جر میں سے ہے. حرف جر کیا ہوتے ہیں جی؟ حرف جر وہ حرف ہیں جو اسم کو زیر دیتے ہیں، فعل کو نہیں دیتے. یہ بھی یاد رکھیے گا، جو اپنے اسم کو زیر دے دیتے ہیں. من المشرقی، مشرق سے. فاتی، پس تو لیا. اب یہ دیکھیں، آپ نے آتا پڑھا، یاتی پڑھا، اب فاتی آ گیا. فا ہٹا دے، آتی ہے. آتی کیا ہے؟ یہ فعل ہے. کون سا ہے؟ امپیریٹیو، حکمیہ. لیا. فا حرف ہے اس کے ساتھ. فا کو اگر ہم ہٹا دیں تو آتی لفظ ہے اصل میں. فاتی تو لیا، بیہا اس کو، من المغربی، مغرب سے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو خدا ہے جا مغرب سے نکالنا. خدائی کا دعوے دار ہے نا، تو روز تو میرا رب مشرق سے نکالتا ہے سورج، آج تو مغرب سے نکال دے. تو رب جو ہے، تو رب اپنی ربوبیت ثابت کر دو. 2 برابر کے لوگ ہیں تو ایک دن بھی اپنی بات نہیں منوا سکتے. منوا سکتے ہیں نا، جیسے ایک گھر میں 2 بہویں ہیں، فرض کریں کہ ایک کا ذمہ ہے کھانا بنانا، وہ روز بناتی ہے اپنی مرضی سے. ایک دن دوسری بہو کہتی ہے نہیں آج تو یہ بنے گا، تو بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بنے گا نا، کیونکہ اس کا بھی گھر پر اتنا ہی حق ہے، لہٰذا وہ اپنی مرضی کر سکتی ہے. تو اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ 2 خدا ہیں، تو ایک خدا روز سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم خدا ہو مغرب سے نکال لو.
ایک دن تو اپنی کر کے دکھاؤ, ہمیں بھی پتا چلے تم خدا ہو, تمہاری خدائی ثابت ہو سکے. فَبُہِتَ الَّذِي کفر, کافر مبہوت ہو گیا. باہاتا روٹ ہے اس کی, مبہوت ہوتا ہے سپیچ لیس ہو جانا, لاجواب ہو جانا, دیکھتے رہ جانا. تو وہ بندہ جس نے کفر کیا تھا مبہوت ہو گیا, یعنی کہ وہ ابراہیم کی شکل دیکھتا رہ گیا. اس نے کیا دیا ہے, جواب دوں تو کیا دوں, اگر میں کہوں ہاں تو کر نہیں سکتا, اگر میں کہوں نہ تو ماننا پڑے گا بندہ ہوں خدا نہیں ہوں, تو پھر کیا کروں, پھنس گئے. تو یہ تبلیغ کا طریقہ ہے. وہ بات کریں جو عام افراد کو سمجھ آئے. دیکھیں جو دربار میں ایک جھاڑو لگانے والا حاکروب کھڑا ہوگا, جو ایک چوبدار یعنی چوکیدار کھڑا ہوگا, اس تک کو یہ بات سمجھ آ گئی نا. یہ بات تو کامن سینس کی ہے. جب سے کائنات بنی ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے, تم خدا ہو مغرب سے لے آؤ, نہیں لا سکتے تو مان لو خدا نہیں ہو, بندے ہو خدا کے. لیکن ہم نے تو یہ حد بھی کراس کر دی نا, ہم نے یہ حد بھی کراس کر دی. ساحر ادیم صاحب فرماتے ہیں کہ ملتان کے جو گدی نشین ہیں وہ کہتے ہیں کہ سورج نکالنے کی غروب کرنے کی ڈیوٹی ہماری ہے. اور آگے سے مزید فرماتے ہیں ہوگی, ہم بحث نہیں کرتے, ہوگی. بھئی کیوں نہیں بحث کرتے؟ پھر ہم سے بہتر تو نمرود تھا, وہ بھی چپ کر گیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تم ہی کہو یہ کافری نہیں تو کیا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں, یعنی کہ وہ آگے کہتے ہیں ہم بحث نہیں کرتے, ہم بحث نہیں کرتے. پھر آگے انہوں نے اپنی وہ جس طرح وہ اپنی باتیں کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. فتنے ہیں جی, بہت فتنے ہیں. سننے میں باتوں پہ توجہ دیا کریں اور پھر خود چھانا کریں کہ کس کی بات کو سننا چاہیے اور کس کی نہیں. دو چیزوں سے بچیں, ایک غلط بیانی سے بچیں اور دوسرا حق اور باطل کے ملنے سے بچیں. یاد کریں قرآن میں اللہ نے 2 بار بات کی, بقرہ میں, قرآن میں تو کئی بار کی, بقرہ میں 2 بار بات کی. یہود سے بھی کہا اور ہم سے بھی کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ, نہ حق اور باطل کو ملاؤ اور نہ حق چھپاؤ. جو حق چھپاتے ہیں وہ تو غلط ہیں ہی. سب سے بڑا خطرہ حق اور باطل ملانے والوں سے, چاہے وہ حق اور باطل جان بوجھ کر ملاتے ہوں, چاہے لا علمی میں ملاتے ہوں, ملا تو رہے. اب یہ ساحر عدیل صاحب جو ہیں, ان کا ایک اور کلپ ابھی 2-3 ہفتے پہلے مجھے ایک بچے نے بھیجا. کسی ٹی وی چینل پر وہ انٹرویو دے رہے تھے, جیسے وہ آن لائن کنیکٹ ہو جاتے ہیں نا. تو خاتون تھی کوئی, تو وہ کہنے لگی ابھی یہ جو گدھوں کا گوشت کھلایا گیا ہے لوگوں کو, ایسے ہم بد دیانت ہو گئے ہیں. تو کہنے لگے دیکھیں جی گدھے کا گوشت جو ہے نا وہ حلال ہے. مجھے نہیں پتا جنہوں نے کھلایا ہے انہوں نے حلال کیا کہ نہیں کیا, لیکن گدھا اور گھوڑا حلال ہے. تو خاتون کہنے لگی آپ کہہ رہی گدھا حلال ہے. ہاں ہاں, کہتے میں پھر واضح کر رہا ہوں کہ جنہوں نے کھلایا ہے انہوں نے حلال کیا ہے کہ نہیں وہ مجھے نہیں پتا, لیکن ٹیکنیکلی گدھا اور گھوڑا حلال ہے. اب مجھے بتائیں کیا گدھا اور گھوڑا حلال ہے؟ دونوں حرام ہے. ہاں, گھوڑا نہیں حرام, گھوڑا حلال ہے, لیکن گھوڑا افورڈیبل نہیں ہے نا. کون اتنا مہنگا گھوڑا خرید کر کھائے گا؟ اگر افورڈ کر سکتے. گھوڑا حرام نہیں ہے, گدھا حرام. پہلے گدھا بھی حرام نہیں تھا, گدھا بھی کھایا جاتا تھا. خیبر کے موقع پر حرام کیا, 7 ہجری میں, ہجرت کا 7واں سال تھا, یعنی آخر زمانے میں. اور صحابہ گدھا پکا رہے تھے جب آپ نے حرام کیا, کیونکہ کھاتے تھے, عرب کھاتے تھے, مسلمان بھی کھاتے تھے. آپ نے جب تک منع نہیں کیا حلال تھا. خیبر کی جنگ میں جو ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, اور بھی صحابہ, کئی سندیں ہیں اس کی, میں عبداللہ بن عمر کی سند سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے 2-3 گدھے ذبح کیے اور کھانا پکانے, لشکر تھا نا پورا, تو کھانا پکانے کے لیے ہانڈیاں چڑھا دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے گئے ہوئے تھے, کیونکہ خیبر کی جنگ ایک جنگ نہیں تھی, جنگوں کی سیریز تھی. خیبر جو تھا پورا ایریا تھا جہاں پر یہود کی چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں, اور انہوں نے ان کے گرد قلعے بنائے ہوئے تھے. قلعے شاہی قلعے جیسے بڑے بڑے قلعے نے, گڑیاں چھوٹی. تو وہ ایک ایک کر کے فتح ہو رہی تھی. تو وہیں کہیں اسٹے تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جائزہ لینے گئے ہوئے تھے. تو واپس آئے تو آپ نے دیکھا کھانا بن رہا ہے, تو آپ نے کیا پک رہا ہے؟ صحابہ نے کہا جی گدھے کا گوشت. تو آپ نے کہا کہ لوگوں سن لو, گدھے کا گوشت حرام ہے اور نکاح متع حرام ہے, ٹمپریری میرج, تب تک وہ بھی جائز تھی کیونکہ عربوں میں جائز تھی, آپ نے بھی ابھی تک اس کو حرام قرار نہیں دیا تھا. تو آپ نے کہا لوگوں سن لو, گدھے کا گوشت حرام ہے اور نکاح متع حرام ہے, اور 3 بار یہ بات دہرائی. اور پھر کہا ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا متکبر شخص ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا ہمیں قرآن کے سوا کچھ نہیں چاہیے, لیکن سن لو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ گدھے کا گوشت حرام ہے اور نکاح متع حرام ہے. اب تم لوگ
یہ گوشت گرا دو اور ہانڈیاں توڑ دو. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تو گرا دیتے تو ہانڈیاں دھو لیتے. برتن بہت ریئر تھے عرب میں, مٹی بھی تو نہیں تھی, ریت تھی, تو بہت مہنگے ملتے تھے. ہمارے یہاں تو برتنوں کی کمی کبھی نہیں رہی, مٹی ہے جتنے چاہے پانڈے بنا لو. تو وہاں تو یہ معاملہ نہیں تھا, وہ تو تاجروں سے خریدتے تھے, تو مہنگی چیز تھی ان کے لیے. تو کہتے ہیں ہم نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گوشت گرا دیتے ہیں, برتن دھو لیتے ہیں. تو آپ نے کہا اچھا چلو ایسے کر. تو پھر گوشت گرا دیا گیا اور برتن اچھی طرح سے دھو لیے گئے. تو گدا حرام ہے. اب ساحر عدیل صاحب کے کتنے فالوور ہیں, اب سب بچے انہوں نے کہنا کھوتا تے حلال ہو گیا, تو کھوتا کھوچ ہی پا دیتا نا. اب چاہے انہوں نے غلطی کی ہو, لیکن دیکھیں جی کہنے والوں کی ذمہ داری بہت زیادہ, بہت زیادہ. اور ساحر عدیل صاحب کی اکثر جب کبھی, ویسے میں نے انٹینشنلی ان کو کبھی نہیں سنا, لیکن کوشچن کے سلسلے میں ہی سنا میں نے انہیں, جب بھی سنا ہے تو ان کی باتیں مکس ہوتی ہیں, کچھ صحیح کچھ غلط. تو یہ تلبیس حق و باطل بہت بڑا مسئلہ ہے. لہٰذا ہمیشہ شعور کے ساتھ سنیں, چنیں کہ کس کو سننا ہے. تو جب سنا کرے نا شروع میں, تو جج بن کر سنا کرے, پھر آگے چلا کرے. فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ, تو کافر مبہوت ہو گیا, اسپیچ لیس ہو گیا, دیکھتا رہ گیا. تو تبلیغ کے اصولوں میں ہے کج بحثی نہیں کرنی. کج بحثی کیا ہوتی ہے؟ لمبی لمبی بحثیں کرنا, لوگوں کو بات ہی سمجھنا ہے نا, منطق, فلسفے کی بحثیں. تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام میں. بات وہ ہو جو عام افراد کو سمجھ آئے. ابراہیم علیہ السلام کی بحثیں بہت خوبصورت ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے, تو ساری قوم جب اکٹھی ہوئی اور ابراہیم کو پکڑا کہ لاؤ ابراہیم کو, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے بت سے پوچھ لو, بڑے بت سے. اچھا, انہوں نے بڑا بت ثابت چھوڑ دیا تھا, اس کے کندھے پہ کلہاڑا بھی رکھ دیا تھا. تو کہا کہ یہ بڑا بت ثابت کھڑا, اس سے پوچھ لو. کہنے لگے ابراہیم تمہیں پتہ یہ بت ہیں, یہ بولتے سنتے نہیں ہیں. تو ابراہیم نے کہا اچھا, تو پھر تم لوگ ان کی پوجا کیوں کرتے ہو, دماغ خراب ہے. اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں نے ان کو ملامت کی, اور وہ سمجھ گئے کہ وہ غلط ہے, لیکن پھر سب کے بل پر لٹ گئے, کلا بازی کھا گئے انا کی وجہ سے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں ایسی خوبصورت دلیل سامنے رکھی, اور وہ لاجواب ہو گیا. اب لاجواب ہونے کا ٹول کیا ہوتا ہے کہ جب لاجواب ہو جائے پھر کیا کرتے؟ طاقت کا استعمال. اب دلیل سے تو ہرا نہیں سکتے, اب طاقت استعمال کرو. لہٰذا پھر اس نے بھی کہا جلا دو ابراہیم کو, اور تو کچھ کر نہیں سکتے. اچھا, ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے, لاجواب ہوئے, تو کہنے لگے جلا دو ابراہیم کو, اپنے خداؤں کی مدد کرو. لاجواب ہوئے, اب کچھ نہیں کر سکتے, اب طاقت استعمال کرو. ابراہیم اکیلے تھے انسانوں میں, تو پکڑے گئے, لائے گئے. اب نمرود نے کہا نہیں نہیں میں بات کرتا ہوں, کیونکہ وہ سب سے بڑے پجاری کے بیٹے تھے, بڑا سٹیٹس تھا ان کا. تو لہٰذا اس نے کہا کہ نہیں میں بات کرتا ہوں, میں سمجھاتا ہوں ابراہیم کو. ابراہیم نے چپ کرا دیا علیہ السلام. تو اب پھر کچھ نہیں بن پڑا, تو جلا دو ابراہیم کو. آج بھی یہی ہے, کچھ نہیں کر سکتے تو پھر تشدد کرو, پھر سختیاں کرو, پھر مارو پیٹو. تو ابراہیم علیہ السلام کو پھر آپ کو پتا ہے جلایا گیا, اور اللہ نے جلنے نہیں دیا. کتنی بڑی آگ جلائی گئی. اللہ خود کہتے ہیں انہوں نے پورا ایک کمرہ بنایا, پورا ایک احاطہ بنایا, اور اس احاطے میں پھر آگ جلائی. تو آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر نفرت تھی ان کے دل میں ایمان کے لیے. ابراہیم سے تو کوئی پرسنل ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. پہلے وہی ابراہیم آنکھوں کا تارا تھے. جس دن ابراہیم نے اٹھ کر کہا اللہ ایک ہے, وہی ابراہیم برے ہو گئے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارا تھے, ایسے شخص تھے کہ صادق و امین کہلاتے تھے. اور جس وقت آپ کو قتل کرنے آپ کے دروازے پہ کھڑے تھے, اس وقت بھی امانتیں ان کے پاس تھی. کیا دشمنی پڑ گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ بس انہوں نے کہا اللہ ایک. بس آج بھی جو بندہ یہ کہے گا نا اٹھ کر اللہ ایک ہے, اس کے 4 دشمن ضرور کھڑے ہوں, تو پریشان نہ ہو. لہذا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. کیسی آگ میں؟ پورا ایک احاطہ بنایا, اور کئی دن لگے اس آگ کو بھڑکانے میں. گیس تو نہیں تھی کہ فوراً جلا دیتے. جب وہ آگ خوب بھڑک گئی, کئی میل تک اس آگ کی شدت کا یہ عالم تھا کہ کئی میل تک پرندہ نہیں پاس آ سکتا تھا, کہ اس کی حدت سے جل جاتے تھے. اس آگ میں ابراہیم کو پھینکا گیا. کیا ہوا ابراہیم کو؟ کچھ ہوا؟ ایک بال بھی جلا ابراہیم کا نہیں جلا, صحیح سلامت نکل آیا. تو طے کیا پایا پھر؟ اللہ کے حکم سے ہوگا جو ہوگا. اگر اللہ نے جلنا لکھ رکھا ہے تو چولہے پہ کھانا پکاتے ہوئے جل جائیں گے.
اور اگر اللہ نے جلنا نہیں لکھ رکھا تو پھر جلاؤ آگ اور پھینکو ابراہیم کو، ابراہیم تب بھی نکل آئیں گے. تو پھر ڈرتے کیوں ہیں اتنا؟ اس کی نظر لگ جائے گی، وہ حسد کرے گا، وہ جادو کر دے گا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ خچر پر سوار تھا. آپ نے مجھے کہا معاذ اگر ساری دنیا تجھے نقصان دینا چاہے تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو تیرے رب نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر ساری دنیا تجھے نفع دینا چاہے تو تجھے نفع نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو تیرے رب نے لکھ دیا ہے. تو پھر آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ کس سے ڈرتے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور کیا خوب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک مومن کو خوف صرف اس کے گناہوں کا ہونا چاہیے اور امید صرف اپنے رب سے ہونی چاہیے. ہم نے امیدیں بھی افراد سے وابستہ کر رکھی ہیں اور خوف بھی افراد سے وابستہ کر رکھی ہیں. انسانوں سے نکل جائے تو جنوں سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. میں آپ کو حقیقی بات بتا رہی ہوں، یہ میرے دل کی کیفیت ہے جس پر اللہ گواہ ہے. مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ چھوٹی تھی تو مجھے لگتا تھا تنہائی سے. میری امی کو تھا فوبیا تھا، وہ اکیلی نہیں رہ پاتی تھی، میں ان سے بہت اٹیچ تھی، تو مجھ میں بھی یہ چیز ٹرانسفر ہوئی کہ میں اکیلی نہیں رہ پاتی تھی. تو اگر میں اکیلی ہوں تو پھر نہ آنکھ نہیں بند کر سکتی، ساری رات جاگوں گی. تو قرآن سے جڑی اور قرآن کو سمجھا اور اللہ کی عظمت کا احساس صحیح معنوں میں ہوا. پورا تو نہیں، ہماری وہ کیفیت نہیں ہو پاتی، لیکن جتنا اس بات کی سمجھ آئی الحمدللہ میرا ہر خوف دور ہو گیا. اب اکیلا ہو جو میں سوئی ہوتی ہوں جب، الحمدللہ کوئی خوف نہیں ہے. اور جن بھوت سے بھی کوئی ڈر نہیں لگتا. پہلے بھی نہیں لگتا تھا، خیر مجھے کوئی خاص ڈر نہیں لگتا تھا لیکن جیسے بچوں کو ڈراتے ہیں چھوٹے ہوتے، اور ویسے بھی کہانیاں بھی آپ سنتے ہیں، تو اکیلے میں کسی ٹائم ہو ہی جاتا ہے. اب وہ بھی نہیں، قطعی نہیں. جو میرے رب نے لکھ دیا ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. تو پھر کس بات کا ڈر ہے؟ لہٰذا آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش تیار تھی. یہود نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا تھا دید کے ایک مسئلے پر بات کرنے کے لیے، تو یہود نے پلان کر لیا تھا. اوپر چکی پڑی تھی، ہوا چکی جو ہوتی ہے، پنچ چکی نہیں ہوا چکی، وہ پڑی تھی، اور اس کا باٹ جو ہے نا، یعنی کہ اس کا پتھر جو ہے وہ پھینکنا تھا، پر بندہ بھی چھپا دیا تھا. آپ کے وہاں بیٹھنے کے لیے تخت بھی بچھا دیا تھا کہ آپ کو یہاں بٹھائیں گے کہ سائے میں بیٹھے، اور اوپر سے پتھر پھینکیں گے. ایسے ظالم تھے. تو آپ قلعے کے دروازے پر پہنچے، اپنا لیفٹ پاؤں اندر رکھا، سوری رائٹ پاؤں اندر رکھا، لیفٹ ابھی رکھنا تھا، تو جبرائیل آ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سازش تیار کی، آپ اندر نہ جائیں. آپ نے وہیں سے پاؤں واپس کر لیا. پھر جنگ ہوئی، نکال دیے گئے بنو نذیر والے. تو اللہ کا حکم نہیں تھا. اچھا، خیبر کے موقع پر یہودیہ عورت ہی نے، بدبخت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پہ بلایا، کھانے میں زہر ملا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر آئے، صحابہ آئے، آپ نے کہا شروع کرو. 2 صحابہ نے 3 4 4 بائٹس لی، وہ دونوں شہید ہو گئے. ایسا سریع تاثیر زہر تھا. آپ نے ایک لقمہ کھا لیا تھا، ایک آپ کے منہ میں تھا یا ہاتھ میں تھا. 2 روایتیں ہیں تو فرق آتا ہے، ایک میں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تھا آپ نے رکھ دیا، ایک میں آپ نے منہ میں ڈال لیا تھا آپ نے پھینک دیا. بہرحال دوسرا لقمہ آپ نے نہیں کھایا. جبرائیل آ گئے اور آپ کو کہا کہ اس کھانے میں زہر. آپ نے دوسرا لقمہ پھینک دیا. اس ایک لقمے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات تک تکلیف میں رکھا، اور اسی کی وجہ سے آپ وفات پائے، شہید ہوئے آپ. تو یہ کیا تھا؟ کیا اللہ جبرائیل کو پہلے نہیں بھیج سکتے تھے؟ جبرائیل لیٹ ہو گئے تھے، یا اللہ کو پہلے پتا نہیں تھا؟ نہیں، تقدیر جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، اور کتنا ہونا ہے جتنا نصیب میں لکھا ہے. اچھا، اب 2 صحابہ نے 3 4 بائٹس کھائیں اور وہ مر گئے، دونوں شہید ہو گئے. ابو بکر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بائٹ کھائی، دونوں بیمار رہے. باقی سب ٹھیک رہے، یعنی کہ باقی کسی نے نہیں کھایا، بس جس کے نصیب میں تکلیف تھی جتنی تھی. اچھا، اس پر مزید آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں آپ نے اپنا تھوک ڈالا. اب آپ کو خود زہر کا اثر تھا، لیکن آپ نے تھوک ڈالا، ابو بکر ٹھیک ہو گئے. ابو بکر مرتے وقت تک ٹھیک رہے، مرنے سے پہلے آپ کا مرض واپس لوٹا ہے، زہر کا اثر واپس لوٹا ہے، اور آپ پھر شہید ہوئے اس سے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اگلے 3 برس اس سے بیمار رہے. کیوں؟ وہ نصیب میں لکھی تھی تکلیف. جس کے نصیب میں جتنی تکلیف لکھی تھی اسے اتنی پہنچی. یہ ہے اللہ کا حکم. تو ڈرنا چھوڑ دیں، کھل کر جئیں. ڈر صرف گناہ کا رکھے کہ گناہ نہ ہو مجھ سے، گناہوں سے ڈر، باقی اللہ مالک.
واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ کون ہے ظالم؟ ظالم وہ ہے جو عدل نہیں کرتا، حق ادا نہیں کرتا۔ تو سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا۔ اس کے بعد ظالم وہ ہے جو اپنی جان کا حق ادا نہیں کرتا۔ میری جان کا مجھ پر کیا حق ہے؟ آپ کی جان کا آپ پر کیا حق ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ آپ کی جان کا حق ہے کہ آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں۔ اپنے آپ کو تکلیف سے بچانا فرض ہے نا؟ تو دنیا کی تکلیف تو عارضی ہے، آخرت کی تکلیف دائمی ہے نا؟ تو پھر اپنے آپ کو جہنم کی تکلیف سے بچانا فرض ہے۔ آپ کی جان کا یہ حق ہے آپ پر۔ تو اگر آپ یہ حق ادا نہیں کرتے تو ظلم کرتے ہیں کس پر؟ اپنے آپ پر۔ وہ اللہ کہتے ہیں نا بقرہ میں پہلے پارے میں بار بار کہتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ ہم پر ظلم نہیں کرتے تھے، وہ تو اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے، اپنے آپ کو جہنمی بنا رہے۔ او یا پھر کالذی، اس شخص کی طرح جو کا حرف تشبیہ ہے، الذی اس میں موصول ہے، مل کر کالذی ہو گیا۔ اس شخص کی مثال جو مرہ گزرا، علی قریۃ، ایک بستی پر سے۔ قریہ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بستی کو کہتے ہیں، گاؤں کو۔ وہی اور وہ خاویۃ، گری ہوئی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں کے بل۔ کیا پھر مثال ہے اس بندے کی جو ایک بستی پر سے گزرا جو چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، یعنی کہ بنیادیں اکھڑ کر اوپر چلی گئی تھی، چھتیں نیچے تھی۔ کالا، اس نے کہا، انا، کس طرح، یحیی، وہ زندہ کرے گا، ہذہ، اس کو، اللہ، اللہ اس بستی کو کیسے زندہ فرمائے گا، بعد موتہا، اس کی تباہی کے بعد، یعنی ایسی تباہ شدہ بستی کو اللہ کیسے آباد کرے گا۔ حیرت سے کہا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے اسے موت دے دی، مِائَةَ عَامٍ، 100 سال تک، ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اسے اٹھایا، 100 سال تک کے لیے موت دے دی، پھر زندہ کیا۔ کالا، فرمایا، کم لبستہ، کتنا عرصہ سویا رہا؟ کالا، اس نے کہا، لبستو، میں ٹھہرا، یومن، ایک دن، او بعد یوم، یا شاید کچھ گھنٹے، دن کا کچھ حصہ۔ کالا، اللہ نے فرمایا، بل لبستہ مئات عام، نہیں، تم 100 سال تک پڑے رہے یہاں۔ فانظر الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے پینے کے سامان کو تو دیکھ، لم یتسنہ، اس میں اسمیل بھی پیدا نہیں ہوئی۔ یتسنہ ہوتا ہے خمیر ہونے کی اسمیل ہونا، خراب ہونے سے پہلے ایک اسمیل آ جاتی ہے نا، وہ اسمیل بھی پیدا نہیں ہوئی 100 سال میں۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھ، وہ مر گیا ہے۔ وَلِنَجْعَلَکَ، ہم نے اس واقعے سے تمہیں گزارا تاکہ بنائیں ہم تجھ کو، آیتاً، نشانی، للناس، لوگوں کے لیے، ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں۔ وانظر الی العظام، اب دیکھ اس کی ہڈیوں کی طرف۔ کیسے میں نے کہا گدھا مر گیا ہے؟ کیونکہ اللہ کہہ رہے اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھ، وہ مر گیا تھا، اس کی ہڈیاں بھی بکھر گئی تھی 100 سال میں۔ وانظر الی العظام، دیکھ اس کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، کیسا ہم ان کو جوڑتے ہیں، ثم، پھر نکسوھا، ہم پہناتے ہیں انہیں، لحمن، گوشت۔ ہڈیاں جڑی، ڈھانچہ کھڑا ہوا، اس پر گوشت چڑھا، گوشت پر سکین آ گئی، گدھا زندہ ہو گیا۔ فلما تبینہ، پھر جب واضح ہو گیا، لہو، اس پر، کالا، اس نے کہا، عالم، میں تو پہلے ہی جانتا ہوں، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ یہ واقعہ عزیر علیہ السلام کا ہے جی، بڑے عظیم نبی ہیں۔ توریت میں ان کا ذکر عزرا نبی کے نام سے آتا ہے۔ عزیر علیہ السلام وہ عظیم نبی ہیں جنہوں نے انہیں توریت ریپروڈیوس کر کے دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے خیر سے توریت گم کر دی، تو پھر عزیر علیہ السلام نے پھر سے انہیں توریت دی، تو یعنی کہ انہیں توریت حفظ تھی۔ تو نبی تھے، سفر پر نکلے، راستے میں کسی بستی میں رکے جو ایسے تباہ تھی کہ بنیادوں سے اکھڑ گئی تھی اور چھتوں پر آ گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گی، حیرت کے طور پر کہا، تو ان پر موت آ گئی، مار دیے گئے، یعنی کہ سوئے اور آرام کے لیے لیٹے تھے نا، تو سوئے تو اللہ نے روح قبض کر لی۔ جب دوبارہ اٹھے تو اللہ نے کہا، کتنے عرصہ سوئے ہو عزیر؟ انہوں نے کہا، جی اللہ جی شاید ایک دن یا کچھ حصہ دن کا۔ تو اللہ پاک نے کہا، نہیں، تم 100 سال سوئے رہے، 100 ایئرز گزر چکے ہیں، اور میری قدرت دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، تمہارے کھانے پینے کے سامان میں اسمیل تک نہیں آئی، خراب ہونا تو دور کی بات، اور خود ان کا جسم بھی ویسا ہی تھا، ایج نہیں بڑی، ویسے ہی تھی۔ اور گدھا دیکھو، وہ مر چکا تھا، ہڈیاں بکھر چکی تھیں، وہ ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں جمع ہوئیں
ڈھانچہ بنا, اس پر گوشت چڑھا, اس پر سکین آ گئی اور کان جھاڑتا گدھا کھڑا ہو گیا. پھر جو ہے عزیر علیہ السلام اپنے علاقے میں واپس آئے. 100 سال گزر گئے تھے, لوگ مرا گئے تھے, 3 نسلیں گزر چکی تھی. انہوں نے کہا میں عزیر ہوں. لوگوں نے کہا تم کیسے عزیر ہو سکتے ہو؟ 100 سال پہلے عزیر گئے تھے یہاں سے, 100 سال گزر گئے, واپس نہیں آئے. اگر تم عزیر ہو, ہم مان بھی لیں, تو تمہیں اس وقت بڈھا ہونا چاہیے. 130-134 سال کے بنتے تھے وہ. تو وہ کہنے لگے تم کیسے, تم تو اتنے ینگ آدمی, تم عزیر کیسے ہو سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں عزیر ہی ہوں, اللہ نے مجھے 100 سال سلا دیا. وہ کہنے لگے ہم تمہارا بھروسہ کیسے کریں؟ تو ان کے گھر کی ایک کنیز اس وقت زندہ تھی, جو اس وقت ایک بچی رہی تھی 8-10 سال کی. تو ان کو بلایا گیا کہ تم شناخت کر سکتی ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہاں, ان کے نا کندھے پر نشان ہے. تو وہ نشان کی اس نے خصوصیت بھی بتائی. تو وہ کھول کر دیکھا گیا اور نشان موجود پایا گیا, تو تصدیق ہوئی کہ عزیر ہے. پھر عزیر علیہ السلام نے اپنی جو زندگی باقی تھی وہاں پوری کی, شادی کی, اولادیں ہوئیں, تبلیغ کرتے رہے. پھر جب اللہ کا حکم ہوا حقیقتاً وفات پائی. یہ سب کس بات پر بات ہو رہی ہے؟ حیات بعد الموت پر, کہ اللہ دوبارہ اٹھائے گا. دوسری بات اللہ کی قدرت پر. ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتایا اللہ ہے جو سورج چاند ستارے سب چلاتا ہے. یہاں بھی بتایا جا رہا ہے اللہ کس قدر قادر ہے. دیکھیں اس رب نے 100 ایئرز 100 سال کھانا خراب نہیں ہوا, پینے کا پانی خراب نہیں ہوا, گدھا مر گیا, گل سڑ گیا بیچارہ, اور خود عزیر علیہ السلام کو بھی کچھ نہیں ہوا, ایج بھی نہیں بڑھی. تو اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم, یاد کرو جب کہا ابراہیم نے ربی اے میرے رب ارینی دکھا مجھے. اب را کی ایک اور شکل آ گئی, ارینی دکھا مجھے, کیفا کیسے, تحیی تو زندہ کرتا ہے, الموتى مردوں کو. یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا اللہ جی مجھے دکھائیں آپ مردے کیسے زندہ کریں گے. کہا اللہ نے فرمایا اولم تؤمن, کیوں ابراہیم تو یقین نہیں رکھتا, ایمان نہیں رکھتا؟ کہا ابراہیم نے کہا بلا کیوں نہیں, میں پورا ایمان رکھتا ہوں. ولیکن لیکن لیطمئن, تاکہ مطمئن ہو جائے قلبی میرا دل, لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے اطمینان قلب کے لیے. قال اللہ نے فرمایا فخذ تو لے, 4 من الطیر پرندے, فسرہن انہیں ہلا لے, مانوس کر لے, الیک اپنے ساتھ. اللہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ 4 پرندے لے, انہیں اپنے ساتھ اٹیچ کر لے, مانوس کر لے. ثم پھر اجعل رکھ علی کل, ہر ایک جبل ان پہاڑ پر, منہن ان میں سے جزءا ایک حصہ. یعنی کہ جب وہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں تو انہیں ذبح کرو, ان کا گوشت بناؤ, اس کو مکس کرو, اور اس مکس گوشت کا ایک ایک حصہ جو ارد گرد کی پہاڑیاں ہیں ان پہ رکھو. ثم پھر ادعوہن پکارو انہیں, یاتی ناکا آئیں گے تیرے پاس, سائین دوڑتے ہوئے. پھر انہیں پکارو تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے مختلف پالے, ان کو ذبح کیا, ان کا گوشت بنایا, گوشت کو مکس کیا اور جا کے پہاڑوں پر رکھا ہے. اور پھر میں وادی میں کھڑے ہو کر آواز دی تو 4 پرندے زندہ واپس آ گئے. بس ایسے اللہ زندہ کرے. وعلم اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ عزیز غالب ہے, حکیم حکمت والا ہے. بے شک اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے, یعنی کہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں نا کہ مختلف چیزیں خلاف حکم ربی ہو رہی ہیں تو اس پر کچھ ری ایکشن نہیں آتا اللہ کی طرف سے. تو یہ اللہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے, یہ اللہ کی حکمتیں ہیں, ہر کام اپنے وقت پر. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے بھائی, اس ساری بحث کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ ہر چیز پر قادر, موت و حیات اس کے بس میں ہے, تکلیف اور آسانی اسی کی طرف سے ہے. اسی کا خوف رکھیں اور اسی سے امید باندھیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں. جو ہوگا انشاءاللہ اچھا, سب کچھ اچھا انشاءاللہ. اور جو نصیب میں نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتا. جو دروازہ ہمارے لیے نہیں کھل رہا وہ ہمارے لیے تھا ہی نہیں. جو چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں آئی وہ نصیب میں تھی ہی نہیں, اس کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو میرے نصیب کا ہے وہ کوئی لے کر نہیں جا سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہو. تو غم نہ کیا کریں, پریشان نہ ہوا کریں. پریشان ہونے کی بات صرف ایک ہے کہ ہم اللہ کے دین سے کتنا دور ہو رہے ہیں. آج ملک کے جو حالات ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے یہ چند کرپٹ سیاست دانوں کی وجہ سے ہیں؟ لگتا ہے آپ کو ایسا؟ نہیں, یہ پوری قوم کی خرابی کی وجہ سے. آج فحاشی پہلے سے زیادہ نہیں ہے, آج اریانی پہلے سے زیادہ نہیں ہے,
ناچ گانا پہلے سے زیادہ نہیں، بددیانتی پہلے سے زیادہ نہیں ہے نا؟ تو ہم سب اللہ کے نافرمان ہوئے ہوئے، اور اللہ کی نافرمانی کو ہم نے فخر کا ذریعہ بنا لیا. یہ سبب ہے ہمارے زوال کا. جب تک ہم اپنے اصل پر واپس نہیں آئیں گے ہمارے لیے راستے اللہ آسان نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کا تو وعدہ ہے اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تو میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا. تو جب تک ہم اللہ کا عہد پورا نہیں کریں گے اللہ ہمارا عہد پورا نہیں کرے. ہمیں سوچنا ہے اور ہمیں بدلنا. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. کوئی سوال آپ کرنا چاہیں؟ چلیے آج پھر بات یہی ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل جو ہے ہم شروع کریں گے آگے. سبق بھی میں آپ کا سنوں گی اور ہم جو ہے آگے چیزیں بھی لے کر چلیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.